ہم نے 124 آیت ختم کر لی تھی نا. 224 225ویں پہ تھے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا ولا تجعلوا اللہ اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. یہ تو ہے لفظاً ترجمہ اس کا. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ایسی قسموں کا بہانہ نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ جو تمہیں نیکی سے اور تقوی سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے باز رکھیں.
یہ ہے اس کا معنی اس طرح بنتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ یہ نیکی نہیں کرنی، ہم نے قسم کھا لی ہے کہ کبھی اسلحہ نہیں کرنی آپس میں، ہم نے قسم کھا لی ہے کہ جو فساد ڈال بیٹھے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا۔ اور بعض واقعتاً ایسی حماقتیں کرتے ہیں، کسی کو بھیجو اصلاح کروانے کے لیے، کہتے ہیں ہم تو قسم کھا چکے ہیں اب کبھی اس سے بات نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی قسموں، خدا کو اپنی ایسی خبیث قسموں کا نشانہ نہ بناؤ جو خدا کی تعلیم کی راہ میں حائل ہوں، جو خدا کے منشا سے ٹکراتی ہوں۔ ایسی قسمیں خبیث ہیں، ان کے اندر کوئی نام چاہے خدا کا بھی لیا جائے وہ ناپاک قسمیں ہیں، یہ مراد ہے۔ تو ہر وہ قسم جو تمہیں نیکی سے باز رکھے، خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے باز رکھے، وہ توڑ دینے کے لائق ہے۔ اگر خدا کے نام پر تم یہ کرو گے تو خدا کو ان قسموں کا نشانہ بنا رہے ہو، یعنی خدا کے، جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، فلاں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کندھے پر یہ اپنی غلط کاری کی بندوق نہ رکھو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصلاح کی ضرورت ہے، میں آگے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، آپ کو میں نے ایک جگہ تاکید کی تھی کہ جو قرآن کریم کے زیر زبر ہیں ان کو بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ معنوں کا گہرا تعلق ہے، اور ذرا بھی زیر زبر کو نظر انداز کر دیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اور ایک ایسی غلطی اس وقت خود بھی کر بیٹھا جس کی طرف بعد میں مجھے خالد احمد صاحب جو مبلغ ماسکو ہیں انہوں نے توجہ دلائی۔ وہ بڑے دلچسپ بات ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں حکم ہے نا نکاح کا، وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تنکیحو والی، مشرکات، اس کا حوالہ کون سا نکالیں؟ 222 ہے؟ اچھا جی، ہاں میں آتا ہوں اس پہ بھی۔ یہی ہے، اس سے پہلے نزدیک ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ آگے ہے ولا تنکحوا المشرکین، پڑھا میں نے درست تھا، لیکن ترجمہ کرتے وقت تنکحو کی جگہ تنکحو کا ترجمہ کر گیا۔ یہ مجھے بتایا گیا ہے، کیونکہ بلا ارادہ تو نہیں کیا، وہ اس روانی میں غلطی سے ہو گیا ہے، حالانکہ دونوں معنوں میں فرق ہے۔ یہ مثال اس کی بہت اچھی ہے جو میں آپ کو تاکید کر رہا تھا کہ معمولی سی زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر غلطی نہ کرو زیر زبر کی تو پھر لازم ہے کہ وہ معنوں میں تبدیلی دکھاؤ۔ میری مثال یہ ہوئی کہ میں نے زیر زبر درست پڑھی اور زیر زبر کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ لا تنکحوا کا مطلب ہے نہ نکاح کرو، اور لا تنکحوا کا مطلب ہے نہ نکاح کراؤ یا کرواؤ، اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے۔ اور یہ چھوٹا سا زیر زبر کا، یعنی پیش اور زبر کا فرق بہت گہرے معانی پر حاوی ہے، اس کو نظر انداز کرنے سے ایک بہت اہم مطلب ہم کھو بیٹھے۔ پہلی جگہ مردوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم عورتوں سے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ دوسری جگہ قوم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرواؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلک ہے کہ عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ایک نہ صرف یہ کہ درست مسلک ہے بلکہ قرآن کریم
कंसिस्टेंटली उस पर कायम है और एक छोटी सी ज़बर को पेश में बदल कर कितने गहरे मजमून की तरफ इशारा फरमा दिया कि मुसलमान औरतों से तो ये तवक्को नहीं की जाती कि वह खुद मुशरिकों से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दोस्तियाँ लगाएं और फिर रिश्ते तय करें और कहें हमारा मामला भी इतना बढ़ चुका है कि अब हम रुक नहीं सकते। उनको पहला कदम उठाने की इजाज़त ही नहीं है कि वो मुशरिकों से निकाह के मुतालिक सोचें, क्योंकि ये फ़ैसला उनके बड़ों और उनके वलियों ने करना है। उनको हुक्म दे दिया है कि तुमने ये नहीं करना। मुसलमान बेटियों की शादी मुशरिकों से ना कराओ। तो ये मिसाल है तनकेहू और तुनकेहू में। तनकेहू न कहा यन के हो, ये बाब सलासी मुजर्रद है। न कहा नून काफ है, 3 हरूफ से ये लफ्ज़ बना है तो सलासी मुजर्रद हुआ। न अन कहा युन के हो, ये बाब है बाब इफ़ाल, अकरमा युक्रमो, अनजला युनजिलो, तो ये सलासी मजीद फ़ी हो गया है, इसमें एक अलिफ का इजाफा हो गया है। बस मजीद फ़ी बनने से सलासी से जब सलासी मजीद फ़ी बना तो इसमें जो माने हैं इसके लाजिम के वो मुतअद्दी बन गए। अव्वल तो नकाह करो लाजिम नहीं है, मगर बाज़ दफ़ा एक मुतअद्दी से एक और मुतअद्दी बनती है। नकाह का मतलब है निकाह करो, किसी से तो करना है, इसलिए ये लाजिम नहीं है। मगर अनकेहू का मतलब यह है कि और किसी का करवाओ, तो 2 मफूल आ गए इसमें। जिसका करवाओ वो भी मफूल बन गया और जिससे उसने करना है वो भी इस फेल की जद में आ गया। तो मुतअद्दी से फिर मुतअद्दी बन जाती है और वो बाब इफ़ाल के ज़रिए ऐसा हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि बाब इफ़ाल लाज़िम ही को मुतअद्दी में तब्दील करे, बल्कि बाज़ दफ़ा मुतअद्दी में शिद्दत पैदा करके इसमें दोहरे माने पैदा कर देता है। तो ये उसकी मिसाल है। नकाहा का मतलब है निकाह किया, अनकहा निकाह करवाया। तो करने वाला और जिससे किया गया वो दोनों इस फेल के मफूल बन गए। तो यहाँ लफ्ज़ तुनकेहू था, पढ़ा दुरुस्त था, लेकिन तर्जमे में ये जो बाब इफ़ाल का पहलू था वो नज़रअंदाज हो गया। और मैंने चेक किया है, जो मेरा तर्जमा किया हुआ तहरीर उसमें दुरुस्त है, उसमें इसी तरह तर्जमा किया ना कहा ना करवाओ। लेकिन मालूम होता है कि इसमें उस वक्त रवानी में इस वक्त ख्याल नहीं गया। अच्छा, आगे है, हम क्या पढ़ रहे थे इसको? उज़्ज़त, हाँ, उज़्ज़त लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम। रोज़मर्रा बाज़ लोगों को कस्में खाने की आदत होती है, उसका जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी लगव कस्मों पर नहीं पकड़ेगा। मुँह से निकलता जाता है अल्लाह तल्ला बिल्लाह, अरबों का भी मुहावरा था, और खुदा की कसम, बस खुदा की कसम। यूपी में तो इतना चलता है खुदा की कसम कि लगता है हर बात के साथ खुदा की कसम है। फरमाता है ये मुँह की बातें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं, तुम इरादतन कुछ नहीं करना चाहते, हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, लेकिन कस्में खाकर जो तुम गुनाह कमाओगे बिल इरादा, झूठ बोलकर, खुदा के नाम पर बात करके नेकी से रुकोगे या बदी करोगे, इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर पकड़ेगा। फिर ये कस्में मामूली नहीं हैं, ये काबिल मुआख़ज़ा जुर्म बन जाएंगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, हालांकि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। हलीम, हाँ, और बुर्दबार है। गफूरुन हलीम, बहुत बुर्दबार है, यानी नज़रअंदाज कर देता है गलतियों को,
جو انسان جو کسی کی کمزوریوں پر حوصلہ دکھاتا ہو اور جلدی نہ کرے پکڑ میں، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس کے باوجود یاد رکھنا کہ تمہاری قسمیں جو بالارادہ تم ان سے بدی کماؤ گے، ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔ اب اس کا تعلق گرفت کے بعد غفور الحلیم کا کیا موقع تھا؟ اصل میں یہ پوری آیت کے بعد ہے۔ اس کا جو پہلا مضمون ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کا تعلق غفور الحلیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا سلوک فرماتا ہے، تمہارے سے بردباری کرتا ہے، روزمرہ کی قسمیں تمہاری معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اتنی جسارت تو نہ کرو اس پر کہ بالارادہ خدا کے نام پر قسمیں کھانے کی جرت کرتے ہوئے گناہ کمانے لگو، اس پر تمہیں پکڑے گا، حالانکہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا کر عورتوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پرانے زمانے میں اس وقت تو خصوصیت سے عادت تھی، اب بھی شاید کہیں کہیں ہوتا ہو کہ کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو قسم کھاتے ہیں ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، الگ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جائز قسم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ماں کہہ دیا، کوئی ایسا رشتہ بیان کر دیا جو حرمت والا ہے، اس طریق پر لوگ علیحدگی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو طریق ہے یہ ناجائز اور نامناسب ہے، اس کی تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ 4 مہینے تک پھر قریب نہیں جانا، تاکہ روزمرہ کی بکواس کی عادت ختم ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو 4 مہینے تک واقعتاً خدا حرام قرار دیتا ہے تمہارے تعلقات کو۔ تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک پھر تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر وہ اگر فاؤ، اس میں ان ایسے لوگوں کا جمع مجموعی ذکر ہے کہ ایسے لوگ اگر پھر توبہ کریں اور اپنے رجوع کریں واپس اور فیصلہ کریں کہ نہیں ہمیں شریفانہ طور پر ان تعلقات کو بحال کرنا چاہیے، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن 4 مہینے سے پہلے اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، غفور، تو اس صورت میں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ یہی فیصلہ کریں کہ ہم نے طلاق ہی آپس میں طلاق کے ذریعے علیحدگی کرنی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ جو ایسے موقع پر سمیع علیم آتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ طلاق کا انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اس کا کیا موقع ہوا؟ ترجمہ تو ٹھیک ہے، پر اس ترجمے کا اس مضمون سے تعلق کیا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر مجیب صاحب کے صاحبزادے آپ بتائیں، کچھ ہوٹ آپ کے ہلنے لگ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ ہاں، یہ بہت اچھا معنی آپ نے سوچا ہے کہ جب تم طلاق وغیرہ کی باتیں کر رہے ہو تو بیہودہ باتیں نہ کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ طلاق دیتے وقت ایک دوسرے پر ناجائز الزام تراشیاں اور بیہودہ گوئی، یاوہ گوئی جس کو کہتے ہیں، یہ اور کئی قسم کے طعن و تشنیع سے کام لینا، یہ اس سے احتیاط کرنا، کیونکہ اس دوران جو کچھ تم کرو گے یاد رکھنا ایک سننے والا کھڑا ہے اوپر، اور ایسا ہے جو تم نہ بھی بولو اور دل میں بھی تمہارے گندے خیالات گزرے تو اللہ علیم ہے۔ اگر دلوں میں اس وقت نیتیں بگڑنے لگ جائیں کہ اچھا میں ایسا مزہ چکھاؤں گا اس کو کہ یاد رکھے گی میں نے بھی لٹکا دینا ہے اس کو، یا خاوند بیوی کہے کہ اچھا میں نے بھی اب قانون میں ایسا پھنسانا ہے اس کو کہ سمجھ آ جائے گی،
दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। इस किस्म की बातें हकीकी हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। बस ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है इस नौजवान ने कि ये इशारा है इस तरफ कि तलाक देते वक्त अपने गुफ्तगू पर भी और अपने इरादों पर भी निगाह रखना, क्योंकि एक देखने वाला और एक सुनने वाला और एक देखने वाला मौजूद है। दूसरा इसका माना यह है कि मोमिनों से तवक्को की जाती है कि ऐसे मौके पर दुआएं करें और बग़ैर दुआ के ये मामलात तय न करें। तो उनको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, ऐसे मौके पर तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और तुम्हारी असल कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं हो, और उनकी इस्लाह भी फरमा सकता है अगर तुम दुआएं करो तो ये दोनों माने इस मज़मून में दाखिल हैं। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, और वो औरतें जिनको तलाक दी गई हो, अल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना, वो अपने तईं सलासत क़ुरू 3 क़ुरू की मुद्दत तक रोके रखें अपने आप को। 3 क़ुरू से मुराद है एक हैज़ के शुरू से लेकर दूसरे हैज़ के ख़त्म होने से लेकर दूसरे हैज़ के आगाज़ तक, ये एक मुद्दत, एक महीने की मुद्दत है। कई इसको करते हैं हैज़ के शुरू से लेकर अगले के एक से शुरू से लेकर अगले के शुरू तक, जिस तरह मर्ज़ी आप काउंट कर लें। यानी बाज़ लोग तोहर के ज़माने को शुमार करते हैं सिर्फ, और बाज़ एक पूरा महीना बनाते हैं, मगर बुनियादी तौर पर महीना पूरा ही है, इसमें कोई शक नहीं। दरमियान के अरसे में तो वो जो वक्फा सा आता है वो उस महीने का हिस्सा होता है। तो क़ुरू का ये माना कि 3 चांद के महीनों तक इंतज़ार है। ये इसलिए मुनासिब है कि बाज़ों को हैज़ आते ही नहीं, बाज़ों के क़ुरू उस तरह बनते ही नहीं, इसलिए लफ्ज़न उस तर्जमे को पकड़ के बैठ जाना या उसमें एच पेच करते रहना जिस तरह बाज़ वैसे आपको मिलती हैं, ये करीने मसलहत नहीं है। मफ़हूम को समझना चाहिए। कुरान का मफ़हूम यह है कि चांद के 3 महीने पूरे करो और इस अरसे में तुम एहतियात बरतो। एहतियात बरतो कि यानी कोई ताल्लुकात किसी और से कायम नहीं करने, बिल्कुल तक़वा के साथ अलहदा रुक कर ज़िंदगी बसर करनी। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, और उनके लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ उनके पेटों में है उसे वो छुपाएं इस अरसे में, क्योंकि उस अरसे में इद्दत बदल जाती है। फिर जब तक बच्चा पैदा न हो उस वक्त तक ये रुकने की इद्दत कायम रहती है। उस वक्त तक ये तलाक भी पूरी नहीं आएगी और रुजू का भी हक बाकी रहेगा और कोई फ़ैसला आखिरी नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वला यहिल्लु लहुन्ना, उनके लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, अन यक्तुमना, कि वो छुपावें, मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, उस चीज़ को जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा फरमाई है। इन कुन्ना युमिन्ना, शर्त यह है कि ईमान लाने, युमिन्ना बिल्लाह है कि अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। मतलब है कि अगर अल्लाह पर ईमान लाती हैं तो लाजिम है कि ऐसा करें, और ऐसा नहीं करेंगी तो गोया उनको अल्लाह पर ईमान नहीं है। यानी इतना ये सौदा ऐसा बांध लिया है ईमान के साथ कि उसके बाद किसी मोमिन औरत के लिए मुमकिन ही नहीं रहता कि वो अपने रहम में जो कुछ है उसको छुपाने की जरूरत करे। और साथ ये भी है, इन कुन्ना योमिन्ना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाती हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाती हैं। इसमें एक इंजार है। अल्लाह पर ईमान ना लाना अपनी ज़ात में बड़ा नुकसान है, मगर इस बात की जवाब तलबी होगी। इस तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाती हैं और यौम आखिरत पर ईमान लाती हैं
تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو پوچھا جائے گا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے اپنے خامند جنہوں نے طلاق دی تھی وہ اس عرصے میں جو حمل کا عرصہ ہے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہیں، ان کو واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے کہ طلاق کا بہانہ بنا کر یہ عورت کسی اور سے شادی کا فیصلہ کر لے. یعنی 3 مہینے گزر جائیں، وہ کہ طلاق وارد ہو گئی، حالانکہ پیٹ میں بچہ تھا، اور بعض دفعہ وہ بچہ جو ہے وہ آغاز ہی اس کے قریب ہی ہوتا ہے. یعنی طلاق کے پہلے 3 مہینے میں بچے کا پتہ نہیں لگتا پوری طرح. تو ایسا بچہ جو بھی چھوٹی عمر میں ہو، اس کا پتہ بھی نہ لگ رہا ہو، اس کو چھپا کر یہ فیصلہ دے دینا کہ جی طلاق واقع ہو گئی اور پھر کسی اور سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس دوران اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کو رجوع کا اول حق ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس علم کے بعد کہ اس کے پیٹ سے اس کا بچہ ہو رہا ہے وہ یہی فیصلہ کرے کہ چاہے ہمارا مزاج نہ بھی ملتا تھا، مجھے تکلیف تھی جس کی وجہ سے میں طلاق دی تھی، مگر اس بچے کی خاطر، اس کے مستقبل کی خاطر میں اس کو بسا لیتا ہوں. یہ مضمون ہے اس میں، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے، ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ ویسے مرد کے حقوق زیادہ ہیں. آگے قرآن کریم اس کی وضاحت، اس مضمون کو واضح فرما دے گا. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، یہ مضمون ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصلاح کے ساتھ رہیں گے، اصلاح ہو جائے گی، بچے کی خاطر ہم اپنے حقوق چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہی کا زیادہ حق ہے. لیکن یہ اصول یاد رکھنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بنیادی اصول یہ ہے، دائمی اصول یہ ہے کہ جتنا عورت پر مرد کا حق ہے اتنا ہی مرد پر عورت کا حق ہے. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق تلف کیے گئے ہیں اور عورت پر مرد کے حقوق زیادہ دیے گئے ہیں، عورت کو کم دیے گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنا ان پر اتنا ہی، جتنا ان پر ان کے خامدوں کا حق اتنا ہی ان کے خامدوں کا ان پر حق، جتنی ان پر ذمہ داری اتنی ہی خامدوں پر ذمہ داری. اس لیے حق یا ذمہ داری کی بحث کیے بغیر محاورہ ایسا ہے جو دونوں طرف برابر چلتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حالانکہ مردوں کو ایک گنا فوقیت بھی حاصل ہے. یہ وہ درجہ ہے جس کا دوسری جگہ بھی ذکر ملتا ہے. یہ حقوق کا درجہ نہیں ہے، بلکہ جو تخلیق کی قوتیں ہیں ان کی نسبت سے ایک درجہ پیدا ہوتا ہے. مرد کی بناوٹ، اس کی خلقت میں ایک قسم کی فوقیت ہے، اس کو زور زیادہ ہے جسم کا، اس میں طاقت ہے، اور اگر وہ ظلم کرنا چاہے تو جبر کی طاقت عورت سے زیادہ ہے. تو فرمایا یہ درجہ تو ہے، لیکن اس درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق کے معاملے میں یہ درجہ اثر انداز ہوگا. درجہ جہاں جہاں بھی ذکر آئے گا اب معنی اس کے بدل جائیں گے. اس آیت کی روشنی میں معنی ہوں گے کہ درجہ ہوتے ہوئے بھی اللہ یہی تعلیم دے رہا ہے کہ جتنا عورت کا مرد پر حق ہے اتنا ہی مرد کا عورت پر حق ہے، جتنا مرد کی عورت پر ذمہ داری ہے اتنی ہی عورت کی مرد پر ذمہ داری ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بزرگی والا، غالب اور بہت حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فإمساکم بمعروف، اس کے بعد تیسری دفعہ یہ ہے، اس 2 دفعہ کے بعد تیسری سے پہلے امساکم بمعروف اور تسریحم بإحسان، یا معروف طریق پر جو رائج طریق ہے اور مناسب ہے، جس کو عرف عام میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اس طریق پر بیوی کو روکا جا سکتا ہے، یعنی طلاق کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اور تسریحم بإحسان، یا اگر رخصت ہی کرنا ہے
تو احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لے لو جو تم ان کو دے بیٹھے ہو. شیئن، کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی تم ان کو دے بیٹھے ہو تمہارے لیے اسے واپس لینا جائز نہیں ہے. الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ ہے، پس اے مومنوں کی سوسائٹی، اگر تم اس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو انہیں گناہ نہیں ہوتا اس بات میں، فی مفتدت بہ، کہ وہ عورت جس کو ایک حق دیا گیا تھا وہ اس حق کو خود چھوڑ دے. اب یہ جو آیت ہے بہت ہی غور طلب ہے. جب تک اس کے مضمون کو آپ سمجھیں نہیں اس وقت تک یہ کہنا کہ ترجمہ آتا ہے یہ بالکل لغو بات ہے. ترجمہ کیا ہوا جس کا معنی کچھ نہ سمجھ آئے؟ تو اب بتائیے کیا ترجمہ ہوا، اس کا کیا معنی ہے؟ اشرف صاحب کو سر ہلا رہے ہیں تو یوں کر کے سوچ پلے پہ رہے ہیں. وہ اپنا اگر وہ سمجھے کہ اس سے حق چھوڑنے سے اصلاح ہوتی ہے. نہیں یہ بات ہی نہیں ہو رہی. یہ ہے کہ جو تم دے بیٹھے ہو واپس نہ لو، سوائے اس صورت کے کہ یہ ڈر ہو کہ تم دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ چیز واپس لینے سے وہ دونوں گناہ میں کیسے مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر اگر یہ خوف ہو تو مرد کو پھر بھی حق نہیں دیا کہ واپس چھین لے. عورت کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہ حق چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ یہ رسک ہو، یہ خطرہ ہو کہ تم دونوں اس کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہو. وہ کیا ہے چیز، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا صورتیں ممکن ہیں؟ صرف وہی صورت ذہن میں اترتی ہے آتی ہے جس صورت میں اس چیز کے واسطے سے دونوں کا آپس میں بار بار ملنا جلنا ممکن ہو یا ضروری ہو جائے. ایک مرد کہتا ہے یہ کار میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم دونوں استعمال کیا کریں گے. اب وہ کچھ دے بیٹھا ہے، اسے واپس نہیں لینا، اور اس کار کے استعمال کے بہانے رات کو کبھی جاتا ہے، کبھی دن کو آ جاتا ہے، کبھی وہ عورت چھوڑنے آ جاتی ہے، کبھی وہ مرد لینے چلا جاتا ہے. یا گھر کا ایک حصہ ایسا دے دیا جس میں کہہ دیا کہ یہ تمہیں میں تحفتاً دے رہا ہوں، اور اس گھر میں پھر دونوں رہ رہے ہیں، اور آپس میں خلا ملا ایسے وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بے تکلف ہو چکے ہیں، زندگی کٹھی گزاری ہے، انسان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں کس وقت اس کا نفس دھوکے میں آ جائے. تو ایسے صورتوں میں معاشرے کو مخاطب بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، ایسی باتیں ہم بیان فرما رہے ہیں جن میں معاشرے کی نظر ہوتی ہے، ان سے بات چھپی نہیں رہتی. تم بھی دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی پتہ ہے کہ حق تو دیا ہے اور اللہ کہتا ہے واپس نہیں لینا، لیکن یہ حق اس قسم کا ہے کہ طلاق کے بعد اگر جاری رہے تو اس میں خدشات ہیں. تو پھر بھی مرد کو دے کر واپس لینے کا حق نہیں دیا. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے، کیونکہ ویسے تو توقع ہے نا کہ خطرے کی جگہوں پر بھی اپنے آپ کو قائم رکھو، مگر یہ چونکہ اصولی حق ہے، ایک قانون سے تعلق رکھنے والی بات ہے، جو تم دے بیٹھے وہ تم واپس نہیں لے سکتے. اس لیے اتنا اہم مضمون بیان کرنے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ تم مرد اس سے پھر بھی لے لے، بلکہ عورت کو نصیحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس حق کو چھوڑ دو.
مرد کو کیوں نہیں حکم دیا؟ یہ بھی سوال ہے۔ اس لیے کہ مرد نے وہ دیا ہے جو اس کو دینا لازم نہیں تھا، اس پر واجب نہیں تھا۔ جو حقوق ادا کر دیے اس نے، اس کے بعد یہ اس دائرے سے تعلق رکھتا ہے جو طوعی اور نفلی دائرہ تھا۔ اس لیے مرد کو نہیں پابند فرمایا کہ تم چھوڑ دو۔ جس کو نفلی چیز ملی ہوئی ہے، اولا یہ ہے کہ وہ چھوڑے پھر۔ اس لیے اس کا ترجمہ پڑھتے وقت جب ان باتوں کو آپ خوب سمجھ لیں، پھر روانی سے پڑھ سکتی ہیں، پھر کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ افتادات کا چونکہ عورت سے تعلق ہے، اس لیے میں نے آخر پہ موجود خواتین کو خصوصاً مخاطب کیا ہے۔ جو صیغہ تھا عورتوں کا بولا ہے نا، اس لیے کہ یہاں قرآن کریم میں بھی اول طور پر وہ مخاطب ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالموں میں سے ہیں یا ظالم ہیں۔ یہاں اردو میں ظالمون ہی نہیں کہیں گے، ظالم ہی کہیں گے۔ یہ جمع اس کی واحد بھی وہی ہے، جمع بھی وہی ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، تو یہ دراصل ظالم اردو میں جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ورنہ ظلم کرنے والے کرنا پڑے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر ایک دفعہ طلاق واقع ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ جو پہلے گزر گئی ہیں، پھر اس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور شخص سے شادی کر لے۔ اب اس پہ غور سے سنیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھو جو بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ان طلقہا، جب کو وہ اس کو طلاق دے بیٹھے، دے دے، فلا تحل لہو، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، تحل لہو اس مرد کے لیے جائز نہیں، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے، جو اس کا غیر ہو، اس کے علاوہ کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لیں اور واپس لوٹ آئیں اپنے پہلے نکاح کی طرف، یعنی دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر اس تجربے کے بعد ان کو یہ خیال ہو، بھاری امید ہو کہ اب کی دفعہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اس لیے اس کا ترجمہ یوں ہوگا، ان طلقہا، اگر طلقہا اس عورت کو، ہاں میں نے عورت، ضمیر عورت کی طرف جا رہی ہے، بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فلا تحلو، تو جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، لہو اس مرد کے لیے۔ ہو اور ہاں میں یہ فرق ہے نا، ہو مرد کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں عورت کی طرف اشارے کے لیے۔ بس اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بعد تہلا، جائز نہیں ہوگا، نہیں، تہلو و تانیث کا صیغہ ہے، تے یہلو نہیں ہے، ورنہ تو اس کے بعد مفعول آنا چاہیے تھا جو آ نہیں رہا۔ فلا تحلو، وہ عورت جائز نہیں ہوگی، لہو اس مرد کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ذرا سی بھی احتیاط میں کمی ہو تو علم کے باوجود بھی انسان ایک بات کو کھو دیتا ہے، ایک مضمون کو پکڑ نہیں سکتا۔ تحلو ہے، یحلو نہیں ہے۔ تحلو کا مطلب ہے وہ جائز ہوگی، لہو اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ،
ایک اور مرد سے اس کے سوا. ایک اور زوج کا مطلب جوڑا بھی ہے اور دوسرے ساتھی کو بھی زوج کہتے ہیں. مرد ہو یا عورت دونوں زوج ہی کہلاتے ہیں، لیکن زوجہ بھی کہتے ہیں. لیکن ازواج جو لفظ ہے اس میں مرد عورت دونوں مراد ہیں. قرآن کریم نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے. تو یہاں تک کہ وہ کسی اور زوج سے شادی کر لے. اب وہ ہے نا آیت ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اس میں لوگ عموماً قرآن کریم میں یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور اپنی اولاد سے. میں اس کا ہمیشہ یہ ترجمہ کرتا ہوں ہمیں اپنے ساتھیوں سے، زندگی کے ساتھیوں سے، کیونکہ زوج کا لفظ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے. ابھی یہاں ثابت ہو رہا ہے، دیکھ لیں، حتیٰ تنکیہ زوجن، اس نے کسی عورت سے تو نہیں شادی کرنی، اس کے مرد کو بھی، اس کے ہونے والے خاوند کو بھی زوج کے لفظ سے مخاطب فرمایا گیا ہے. تو انگریزی میں ہم اس کا اسپاؤس کر سکتے ہیں. اسپاؤس کا لفظ دونوں جگہ برابر اطلاق پاتا ہے، بجائے اس کے کہ فرام آر وائفس کا ترجمہ کیا جائے اس دعا کا فرام آر اسپاؤزز. تو اس میں عورت کے لیے بھی یہ دعا ہو جاتی ہے اور مرد کے لیے بھی ہو جاتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے لیے گناہ نہیں ہے، ان یتراجع، کہ وہ رجوع کریں، ان ظنا ان یقیما، اگر وہ دونوں یہ گمان کریں، امید رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اب یہاں طلقہ کا جو لفظ ہے وہ تو ہر جگہ ملتا ہے، خلا کا کہیں لفظ نہیں ملتا. اس لیے غور طلب امر یہ ہے، اور یہ وہ لوگ جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تفقہ فی الدین کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو یہاں غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا عورت اگر خود خلا لے تو اس پر بھی یہ طلقہ ہا کا لفظ اطلاق ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یہاں ضمیر مرد کی طرف جا رہی ہے، اور ہر جگہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے. خلا کا کوئی لفظ موجود ہے کہیں؟ کیوں جی، کسی کے علم میں ہے؟ ہاں، میں نے تو بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا کہ عورت خلا لے لے. مگر عورت خلا لیتی رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بڑے واضح حقوق اس کے قائم ہیں. اس لیے لفظ طلاق بھی زوج کی طرح کوئی ایسا لفظ ہے جو دونوں طرف اطلاق پا رہا ہے. اس کو دیکھ کر اور نظائر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کی طلب بات ہے کہ اگر ایک عورت دوسری جگہ شادی کرے اور پھر خود طلاق لے لے، پھر اس کے لیے پہلے خاوند کی طرف رجوع جائز ہوگا کہ نہیں. سمجھے ہیں کہ نہیں مسئلہ؟ صرف ایک لوپ ہول ہوتا ہے کہ عورت کی نیت ہو جائے تو محض دکھاوے کی شادی کری، سب پیپر میرج کر لیتے ہیں. مگر یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر جگہ نیت کی خرابی کے ساتھ قانون کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے. اس خطرے کے پیش نظر جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. این ممکن ہے کہ ایک عورت شادی کرے اور پھر اس کو یہ پتہ لگ جائے تجربے سے کہ میں نے ناشکری کی تھی، میرا پہلا خاوند ہی بہتر تھا، اور میں نے خام خواہ کے مصیبت ڈالی اس کو بھی بیچارے کو، اور پھر وہ طلاق لے لے. پھر اگر رجوع ہو سکتا ہو تو رجوع ہو جائے. یہ میں اٹھا رہا ہوں سوال اس لیے کہ اہل ربا میں بھی ہمارے بزرگ سن رہے ہوں گے، تو ان کو اس مسئلے پر چھان بین کرنی چاہیے، اور کر کے مجھے خلاصتاً مولوی محمد احمد صاحب جلیل مثلاً غور کے بعد مجھے مختصر نوٹ اور حوالوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھجوائیں. وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، دیکھو کیسے کیسے کھول کھول کر وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں لقوم یومنون نے یعلمون فرمایا ہے.
جس کا مطلب ہے کہ ان مسائل کی باریکیوں میں باوجود اس کے کہ ان کو کھول دیا گیا ہو، اتر کر مفہوم کو پانے کی صلاحیت ہر کس و ناقص میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہہ کے کہ خدا نے تو کھول دیا اب جو مرضی میں سمجھ لوں، یہ درست نہیں ہے۔ اہل علم کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کھلے کھلے بیان فرمودہ احکامات کو سمجھیں پہلے، یعنی کھلا ہونے کے باوجود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے علم کے سہارے مضمون پہ اچھی طرح حاوی ہو جائیں، پھر لوگوں کو بیان کریں، اور وہ ان کے لیے حدود کا حکم ہوگا۔ پھر خدا کی حدود کو خدا نے تو کھول دیں، اہل علم اب اس پر طاقت رکھتے ہیں اس بات کی کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کیا کہا گیا ہے۔ ہر شخص اس مقام پر نہیں ہے، مگر اتنا کھول دیا گیا ہے کہ اہل علم کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہا، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بات سمجھ جائیں اور اپنے علم سے پھر بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مثلا یہ جو میں نے ابھی سوال اٹھایا تھا، یہ اسی مضمون سے تعلق رکھ رہا ہے، اہل علم سے۔ میں نے کہا اہل علم جو ہیں ربا میں، وہ مجھے بتائیں کہ اس مضمون میں جو یہ چھوٹا سا بظاہر ابہام نظر آتا ہے، یہ نہیں ہوگا، ابہام تو نہیں ہو سکتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور فعل سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَإِذَا کیا وَإِذَا، ہاں فا نہیں ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں۔ بلغا کا مطلب ہے پہنچا، بلغنا وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی اپنی مدت کو پورا کر لیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر تمہارے لیے دونوں امکان ہیں کہ اس مدت کو پہنچنے کے بعد خواہ انہیں روک لو، یعنی اس مدت کو گزر کر آگے نہ بھی نکلی ہوں، عین کنارے تک پہنچ چکی ہوں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، خواہ تم انہیں معروف کے طریقے پر روک رکھو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں معروف طریق کے ساتھ رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں اس نیت سے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو، دکھ دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ضرارن کا مطلب ہے کسی نقصان پہنچانے، تکلیف، عذاب پہنچانے کے لیے ان کو نہ روکو۔ مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں اگر دل مائل ہو جائے اور تقوی کی طرف مائل ہو، پھر تمہیں حق ہے کہ روک لو، لیکن اس کے سوا حق نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی عورت پر ظلم کرنے کی خاطر اسے اس طرح روکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب صلح کر لیتے، اب نہیں جانا چاہیے، وہ بے وقوف اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کا بدلہ دے گا، اور وہ اتنا بدلہ ہوگا سخت کہ گویا اس نے عورت پر نہیں کیا بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی ٹھٹھے کا نشانہ نہ بناؤ یا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے فرمائی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اس نے کتاب اور حکمت اس کی اتاری ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ علیکم، تم پر اتاری ہے، اب اتاری تو رسول پر ہے، اور یہاں علیکم آیا ہے جس کا مطلب ہے تمہیں تعلیم دینے کی خاطر اتاری ہے۔ یعظکم بہ، اس کتاب اور اس حکمت کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔
اب یہ بڑا اعزاز ہے اس امت کا جس کے رسول پر یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے کہ فرمایا تم پر ہم نے یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پورا کر چکیں، مدت کو پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کے اس رستے میں روک بنو، ان کی اس بات کی راہ میں روک ڈالو کہ أن ينكحن أزواجهن، کہ وہ اپنے مزاج کے موافق، اپنی مرضی کے موافق کسی اور سے شادی کر لیں، دوسرے خاوند کر لیں. اس بات سے تمہیں پھر ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ معروف طریق پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے کرے. اگر معروف طریق کے ساتھ معاملہ نہ طے کریں تو کیا پھر خاوند کو حق ہے جس نے طلاق دے بیٹھی ہو کہ اس بات میں کسی قسم کی روک ڈالے؟ بتائیے اس سے کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ تو بے انتہا محتاط ہیں اور طرز بیان میں ضرور حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور بڑا ضروری ہے ان کو سمجھنا. ایسی عورت ہو سکتا ہے جس کے پاس اس خاوند کے بچے پل رہے ہوں. اگر وہ دیکھتا ہو کہ یہ اس کو حق تو ہے کسی سے شادی کرنے کا، مگر جو میل جول کی طرز اختیار کر رکھی ہے وہ بد اخلاقی کی طرز ہے اور اس سے ہماری اولاد پر بد اثر پڑ سکتا ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ نظام کی معرفت وہ توجہ دلائے اور اس راہ میں حائل ہو کہ اس شخص سے وہ بے تکلف تعلقات رکھے. یہ حکمت پیش نظر ہے، اس وجہ سے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ معروف کے مطابق کریں تو پھر بچوں کا بہانہ کر کے یا کوئی اور بہانہ کر کے تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر تحکم کرو. ان پر ملکیت کا کوئی حق نہیں رہا، لیکن اپنی ملکیت کے واسطے سے جو رشتہ قائم ہوا ہے، جو بچے تمہارے ہیں، اور اسی قسم کے مسالے کے پیش نظر تم ناجائز حرکتوں سے روکنے کی درخواست کر سکتے ہو سوسائٹی سے. مراد یہ نہیں کہ خود جا کے ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ جو نظام جماعت ہے اس کی معرفت ایسے معاملے میں تمہیں دخل دینے کا حق ہے. پھر یہ فرما کر اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب انہوں نے آپس میں معروف کے مطابق کیا ہے فیصلہ، تو تم کیا لگتے ہو پھر بیچ میں دخل اندازی کرنے کے والے؟ اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس نصیحت کے باوجود اتنے بہانے ہیں لوگوں کے پاس نصیحت کو نظر انداز کر کے فساد پیدا کرنے کے، کہ جب تک کوئی شخص اس نصیحت کو سن کر اس طرح اس پر توجہ نہ دے جیسے ایک ایمان لانے والے پر حق ہے یا آخرت پر ایمان رکھنے والے کا فرض ہے، تو اس تعلیم کے باوجود، اس نصیحت کے باوجود پھر بھی معاشرے میں فساد پھیل سکتے ہیں. تو دوبارہ متوجہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو ہم نصیحت کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں کہ ایک یوم آخرت ہے اور اس یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے حق میں یہ نصیحت ہے. اور جب یہ کھول دیا جائے مضمون تو پھر کسی کو جرت ہونی نہیں چاہیے، کوئی وجہ نہیں رہتی باقی اس کے باوجود وہ کسی پر، ایک دوسرے پر وہ دو فریق زیادتی کریں. ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی برکت والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ اطہر، اور بہت پاکیزہ بات ہے.
سمجھے ہیں؟ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی برکت والی اور بہت ہی پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضین اولادہن. اب جن بچوں کا ذکر کر کے میں نے پہلی آیت کی تشریح کی تھی، اب ان کا ذکر کھل کر آ گیا. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین. ماؤں کو چاہیے کہ وہ پورے 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دودھ ہے ہی نہیں تو پھر بھی پلائیں. اصل میں دودھ پلانے میں اس زمانے کی دوسری نگہداشت کی سب ذمہ داریاں شامل ہیں. خواہ پورا 2 سال تک دودھ پلایا جائے یا نہ پلایا جائے، وہ بچے ان کی تعبیر میں اس طرح رہیں گے جیسے مائیں دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ وہ عمر ایسی ہے جس میں ماؤں کے بغیر وہ بچے ٹھیک پل نہیں سکتے اور ان کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور ان کی صحیح تربیت بھی نہیں ہو سکتی. بس 2 سال تک ان پر فرض ہے. خاوند سے لڑائی ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گی کہ اٹھاؤ بچہ اپنا بھاگو یہاں سے. وہ 2 سال ان کے پاس خدا کی امانت ہے، انہیں بہرحال رکھنا ہوگا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہمیں ٹھیک ہے. لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ، جو ارادہ کرے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے. یہ وہی مضمون ہے کہ بعض نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، ان پر یہ حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اس عرصے میں دودھ ضرور پلانا ہے، مگر 2 سال کی مدت ماں کی حفاظت میں بچے کا رہنا اور اس کی تربیت میں پرورش پانا، یہ میرے نزدیک اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے. دودھ نہ بھی پلانا ہو، اگر یہ رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں، تب بھی اس عمر میں بچے کا ماں سے جدا کر کے الگ کر دینا یہ منشاء الہی کے خلاف معلوم ہوتا ہے. سمجھے ہیں بات؟ آگے ہے، اچھا دوسری طرف میں دوسرا صفحہ دیکھ رہا تھا، آ گیا. والوالدات یرضعن اولادہن یتیم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اس عرصے میں جس کا وہ بچہ ہے، مولود لہو یعنی باپ، جس کا وہ بچہ ہے، اس پر فرض ہے کہ صرف بچے ہی کا نہیں، ماں کا بھی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ مہیا کرے. کیونکہ اس عرصے میں وہ گویا کہ اس کی طرف سے ایک امانت کا حق ادا کر رہی ہے، اور اس کے رہن سہن کی، اس کے بچے کی نگہداشت کی، اس کی خوراک کی ساری ذمہ داری چونکہ باپ پر ہے، اس لیے ماں پر وہ خرچ کرے گا تاکہ بچہ بھی دودھ ٹھیک پیے اور ماں کی حالت بھی رہے اور اس کو بھی اس کا حق ملتا رہے. کسوتہن بالمعروف، کھانا اور کسوتہن، میں نے کہا نا ان کا کھانا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا یہ سارا کسوت میں آ جاتا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن یاد رکھو کہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، توفیق سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ مطالبے نہیں کر سکتی عورت کے اتنے بڑے ٹھاٹھوں کے ساتھ مجھے رکھو تب میں تمہارا بچہ پالوں گی. توفیق دیکھی جائے گی. اگر خاوند کی توفیق ہے اور اس توفیق کے اندر وہ خدمت کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے تو اس پر کوئی حرف نہیں ہے. پھر لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. یہ وقت ہو گیا ہے اب. اچھا یہ حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کل پھر آنا ہے نا یہاں؟ ہاں ٹھیک ہے، نشان ڈال دیں اس پر. قمر صاحب آپ کے سپوز نہیں آج کل
اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.